السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حنیف عطا کیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو دین حنیف کے مطابق لے کر چلیں۔ یعنی دین حنیف میں کیا ہے؟ انسان کو اچھے اعمال کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ گویا کہ انسان اپنی زندگی میں دو طرح کے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی کرتا ہے۔ جبکہ انسان جب اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلہ بھی اچھا فرمائیں گے قیامت والے دن، اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان برے اعمال کرتا ہے اس زندگی میں تو قیامت والے دن اس کے ساتھ فیصلہ بھی برا ہی ہوگا۔ لیکن اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے اندر پائی جانے والی خوبیاں جو ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں تو سمجھ لو وہ عورت جنتی عورت ہے، بہشتی عورت ہے۔ چار خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس عورت میں یہ چاروں کی چاروں خوبیاں پائی جائیں، جس عورت میں یہ چاروں خصلتیں آ جاتی ہیں تو سمجھ لو وہ عورت دنیا میں چل پھر رہی ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک جنتی عورت کی پہچان ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسها، پہلی اس کی خوبی کیا ہے، پہلی خصلت کیا ہے، پہلی اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ عورت جو پانچوں وقت میں نماز کو ادا کرتی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نمازیں جو ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں، تو جب یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں تو نماز تو سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن عورت کے لیے اسپیشل خاص طور پر یہ بات کہی اگر کوئی عورت پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے تو سمجھ لو یہ عورت بیشتی عورت کی نشانی ہے۔ تو صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ تین خوبیاں اور بھی بیان کی۔ نمبر ایک المرأۃ اذا صلت خمسها، کہ وہ عورت جو پانچوں نمازیں ادا کرتی ہے۔ نمبر دو وصامت شہرها، وصامت شہرها کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، یعنی مہینے بھر کے روزے، وہ روزے جو فرض روزے ہیں، جو رمضان کے روزے ہیں، حالانکہ نوافل روزوں کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی پیچھے نفلی نمازوں کی بات ہو رہی، فرض نماز اور فرض روزے جو ہر مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہو جاتے ہیں، اور وہ عورت رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھ رہی ہے، دوسری خوبی اس کے اندر۔ اور تیسری یہ ہے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خوبی یہ بیان کی کہ ایسی عورت جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کو پامال نہیں کرتی، گویا کہ اپنی حفاظت کر لیتی ہے، وہ اپنی عزت کو خراب نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہے تو صرف اور صرف وہ اپنے شوہر کی عزت بن کر رہتی ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنی پھر بھی عزت کی حفاظت کر رہی ہے۔ تیسری خوبی اس عورت کی یہ ہے، اور چوتھی کیا ہے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، کہ وہ عورت شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اتباع اور فرما برداری کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی، حالانکہ شوہر کا ادب، شوہر کا احترام یہ ہر عورت پر لازمی ہے کہ جب عورت کو حکم دیا جائے، کسی کام کا بھی حکم دیا جاتا ہے، صرف اور صرف ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مخالفت ہو، دین کی مخالفت میں کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں وہ اگر اس بات کو نہیں مانتی تو وہ عورت نافرمان نہیں کہلائے گی، اور اگر وہ شوہر حکم دیتا ہے اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، اور پھر اگر وہ عورت بات نہیں مانتی اپنے شوہر کی تو گویا کہ اپنے شوہر کا اس نے حق ادا نہیں کیا، اس نے نافرمانی کی ہے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، یعنی اس کے کہنے پر اس کو کھانا دیا، اس کو بستر لگا کر دیا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کی خواہشات کو پورا کیا، اس کے گھر بار کی حفاظت کی، اس کے تمام ذمہ داریاں جو اپنی بیوی کو اس نے سونپی ہوئی تھیں ان کو اس نے پورا ادا کر دیا۔ تو جس میں یہ چار خوبیاں ہو جائیں، نمازی عورت، روزے رکھنے والی عورت، اور تیسری اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اور چوتھی اپنے شوہر کی اتباع اور فرما برداری کرنے والی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام دیا ایسی عورت کے لیے، فرمایا فَلْتَدْخُلْ فی ای باب الجنہ، جنت کے جتنے دروازے ہیں ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے جنت میں۔ تو میرے بھائیو، ہم زندگی میں جو کام کرتے ہیں سارے جنت میں داخلے کے لیے کرتے ہیں،
ہماری صبح و شام جو اچھے اعمال ہوتے ہیں تو جنت میں داخلے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کے لیے کتنا پیارا نسخہ دیا کہ یہ 4 کام کر لو، یہ 4 کام کر لو تو تم جنت کے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی